بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع کی کتاب الشفاء میں سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا ووجہ الظاہری کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق انشاءاللہ فیما بیناہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجہ الظاہر ان السبب قد تقرر فی حق الکل الا ان للشریک حق التقدم فاذا سلم كان لمن يليه بمنزلة دین الصحة مع دین المرض، والشریک فی المبیع قد یکون فی بعض منها كما في منزل معین من الدار او جدار معین منها وهو مقدم على الجار في المنزل، وكذا على الجار في بقية الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله، لأن اتصاله أقوى والبقعة واحدة. ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصا حتى تستحق الشفعة بالشركة فيه، فالطريق الخاص ألا يكون نافذا، والشرب الخاص أن يكون نهرا لا تجري فيه السفن، وما تجري فيه فهو عام، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. وعن أبي يوسف رحمه الله أن الخاص أن يكون نهرا يسقى منه قراحان أو ثلاثة، وما زاد على ذلك فهو عام، وإن كانت سكة غير نافذة ينشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا، وإن بيعت في العليا فلأهل السكتين، والمعنى ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي، ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فيما بيناه. آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ووجہ الظاہر، ظاہر الروایہ کی وجہ یہ ہے کہ ان السبب قد تقرر، کہ شفع کا سبب یعنی اتصال ہر ایک کے حق میں ثابت ہو چکا ہے، الا ان للشریک حق التقدم، البتہ شریک فی الرقبہ کو فوقیت حاصل ہے، حق التقدم فوقیت حاصل ہے۔ فاذا سلم، لیکن جب وہ اس سے دستبردار ہو گیا، کان لمن یلیہ، تو یہ شفع کا حق اس کے لیے ہوگا جو اس کے قریب والا ہے، جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، بمنزلۃ دین الصحۃ مع دین المرض، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے صحت کے زمانے کا قرض حالت مرض کے قرض کے ساتھ ہوتا ہے۔ والشریک فی المبیع، اور شریک فی المبیع کبھی گھر کے کچھ حصے میں شریک ہوتا ہے، کما فی منزل معین من الدار، مثلا گھر کی معین منزل میں یا گھر کی کسی مخصوص دیوار میں، وہو مقدم علی الجار فی المنزل، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اصح روایت کے مطابق یہ شریک منزل کے پڑوسی اور گھر کے کچھ حصے والے پڑوسی پر مقدم ہے۔ وقضا علی الجار فی بقیت الدار، اور اسی طرح جار پر بھی مقدم ہے، فی بقیت الدار گھر کے بقیہ حصے میں، فی اصح الروایتین دو روایتوں میں سے صحیح روایت کے مطابق جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہیں، لأن اتصالہ اقوی، اس لیے کہ اس کا اتصال زیادہ قوی ہے، والبقعۃ واحدۃ، اور زمین ایک ہی ہے یا زمین کا ٹکڑا ایک ہی ہے۔ ثم لا بد ان يكون الطريق والشرب خاصا، پھر استحقاق شفع کے لیے طریق اور شرب دونوں کا خاص ہونا ضروری ہے، حتی تستحق الشفعۃ بالشرکۃ فیہ، تاکہ شفیع اس میں شرکت کی وجہ سے شفع کا حقدار بن سکے۔
چنانچہ خاص راستہ تو یہ ہے، فالطریق الخاص، خاص راستہ تو یہ ہے اللہ یکون نافذا، کہ وہ غیر نافذ ہو، کہ وہ کھلا ہوا نہ ہو یعنی بند ہو، والشرب الخاص، اور خاص نالی، خاص نہر یہ ہے ان یکون نہرا، وہ ایسی نہر ہو لا تجری فیہ السفن، جس میں کشتیاں نہ چل سکتی ہوں، وما تجری فیہ، اور جس میں کشتیاں چل سکتی ہوں، فہو عام، تو وہ عام کے حکم میں ہے، وہذا، اور یہ طرفین کے نزدیک ہے، وعن نبی یوسف، اور امام یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان الخاص ان یکون نہرا، کہ خاص یہ ہے، شرب خاص یہ ہے کہ وہ ایسی نہر ہو جس سے 2 یا 3 باغات، قراحان او ثلاثتن، 2 یا 3 باغات سیراب کیے جا سکیں، وما زاد علی ذالک، اور جو اس سے بڑھ جائے یعنی اس میں پانی اس سے زیادہ ہو، فہو عام، تو وہ نہر خاص نہیں عام کہلائے گی، فإن كانت سکة غیر نافذة ینشعب منها سکة غیر نافذة، چنانچہ اگر کوئی گلی غیر نافذ ہو، کھلی ہوئی نہ ہو، اور اس سے پھوٹ رہی ہو، نکل رہی ہو ایک اور چھوٹی گلی، غیر نافذة، جو کھلی ہوئی نہ ہو یعنی وہ بھی بند ہو، وہی مستطیلۃ، اور اس حال میں کہ کیا ہو، مستطیل ہو، وہی مستطیلۃ، اس حال میں کہ وہ مستطیل ہو، فبیعت دار فی السفلی، اور ایک گھر بیچا جائے سفلا میں، اور ایک گھر بیچا جائے، فبیعت دار فی السفلی، پھر ایک گھر بیچا گیا سفلا، اس نئی پھوٹنے والی یا نکلنے والی چھوٹی گلی میں، تو فلأہلہا الشفعۃ خاصۃ، اس گھر کا شفع خاص طور پہ اسی چھوٹی گلی والوں کے لیے ہوگا، دون اہل العلیا، نہ کہ بڑی گلی والوں کے لیے، اور اگر وَإِن بِيعَتْ دَارٌ فِي الْعُلْيَا، اور اگر کوئی گھر بیچا گیا فی العلیا بڑی مین گلی میں، تو فَلْيَأْلِ السِّكَّتَيْن، تو پھر وَإِن بِيعَتْ دَارٌ فِي الْعُلْيَا، اور اگر کوئی گھر بیچا گیا فی العلیا بڑی گلی میں، فَلْيَأْلِ السِّكَّتَيْن، تو پھر دونوں گلی والوں کو اس میں شفع کا حق حاصل ہوگا، والمعنی ما ذکرنا فی کتاب ادب القاضی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو ہم کتاب ادب القاضی میں بیان کر آئے ہیں، ولو کان نہر صغیر، اور اگر کوئی چھوٹی نہر ہو جس سے اس سے بھی زیادہ چھوٹی نہر نکل رہی ہو، تو وہ بھی ہماری بیان کردہ صورت کے مطابق راستے کے قیاس پر ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ووجہ الظاہر، اور ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ شفع کا سبب یعنی اتصال، کہ شفع کا سبب قد تقرر فی حق الکلی، تینوں کے حق میں ثابت ہو چکا ہے، شریک فی نفس المبی، شریک فی حق المبی، اور جار، تینوں کے حق میں یہ شفع والا حق ثابت ہو چکا ہے، الا ان للشریک حق التقدم، فرق صرف اولویت کا ہے کہ پہلے کس کو موقع فراہم کیا جائے گا، تو ترتیب کی روح سے شریک فی الطریق اور اس کے بعد جار کو شفع ملے گا، الا ان للشریک حق التقدم، کہ نفس المبی میں جو شریک ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اس کو سب سے پہلے موقع فراہم کیا جائے گا، فَإِذَا سَلَّمَ، پھر اگر وہ اس سے دستبردار ہوتا ہے، وہ شفع نہیں کرتا، تو کان لمن یلیہ، تو اب شفع کا حق اس کو ملے گا جو اس کے بعد والا ہے، یعنی شریک فی حق المبی، راستے یا پانی کی باری میں، پانی کے معاملے میں جو شریک ہے، بمنزلت دین الصحت مع دین المرض، یہاں ایک مثال کے ذریعے سے اس مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے شفع سے متعلق، کہ جب ایک مکان بکتا ہے اور اس میں شریک فی نفس المبی بھی موجود ہے، شریک فی حق المبی بھی موجود ہے، اور جار بھی موجود ہے، یعنی تینوں درجات کے جو شفعاء ہیں حنفیہ کے ہاں جن 3 قسم کے لوگوں کو شفع ملتا ہے، تینوں موجود ہیں، تو فقہائے کرام کی رائے یہ ہے
کہ بے کے متعلق جیسے ہی علم ہو تو جار کو شریک کے ساتھ شفع کا مطالبہ کر لینا چاہیے، یعنی وہ بھی اس بات کا اظہار کر دے کہ اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں بھی اس گھر پہ شفع کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لیکن اگر اس نے اطلاع سن لی، شریک فی حق المبی اور جار ان کو پتہ تو چلا کہ جو ساتھ والا مکان ہے یہ بک رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور پھر شریک فی نفس المبی بھی شفع سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ بھی شفع نہیں کرتا، تو اس صورت میں جار کا حق ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک مثال پیش کی ہے بمنزلۃ دین الصحۃ مع دین المرض، اس کو ہم یہاں سے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ احمد نے خالد سے حالت صحت میں قرض لیا۔ احمد صحت مند تھا تو اس نے خالد سے 1,00,000 روپیہ قرض لیا۔ پھر احمد نے بیماری کی حالت میں کہ جب اس سے کوئی طویل مرض لاحق ہوا، ہیپاٹائٹس، کینسر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو اس مرض میں احمد نے اکبر سے 50,000 روپیہ قرض لیا۔ اب اگر احمد کی وفات ہوتی ہے تو اس کے ترکے میں پہلا حق اس قرض خواہ کا ہے جس سے اس نے حالت صحت میں قرض لیا تھا، یعنی خالد کا حق ہے کہ خالد پہلے ترکہ میں سے اپنا 1,00,000 وصول کرے، بعد میں دوسرے قرض خواہوں کا حق ہے۔ لیکن اگر پہلے قرض خواہ نے اپنا حق معاف کر دیا، مثلا خالد کہتا ہے جی نہیں احمد کے ساتھ میرا تعلق تھا، میرا دوست تھا، تو میں احمد سے اپنا قرض نہیں لیتا، میں اس کا قرض اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ پیسہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ استعمال کر لیں۔ تو اب اگر پہلا قرض خواہ جو حق کے مقدم رکھتا تھا وہ اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے، تو اب لا محالہ جو اس کے بعد دوسرے قرض خواہ ہیں، مثلا اس بیماری کی حالت میں اس نے اکبر سے 50,000 لیا ہے، تو اب اکبر کو یہ حق حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پہلی قسم کے قرض خواہوں کی دستبرداری کے بعد جو دوسری قسم کے قرض خواہ ہیں ان کا حق ہی ختم ہو جائے، کہ اگر خالد وصول نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکبر بھی وصول نہیں کر سکتا۔ تو بالکل اسی طرح حالت شفع میں جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر پہلا یعنی شریک فی نفس المبی حق کے شفع سے دستبردار ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا، اگرچہ وہ موجود ہے، موجود ہونے کے باوجود اگر وہ نہیں کرتا تو بھی شریک فی حق المبی یعنی دوسرے نمبر والا اور تیسرے نمبر والا وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں کہ قرض کے اندر اگر یہ پہلے والا جس نے حالت صحت میں قرض لیا تھا اصولاً اس کا حق بنتا ہے، لیکن اگر یہ اپنے قرض سے دستبردار ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بعد والے ہیں وہ بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو شریک فی الرقبہ اگر اپنا حق ختم کر لے تو تب بھی دوسروں کے لیے حق کے شفع ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس مثال کی وضاحت ہے جو دین سے متعلق پیش کی گئی کہ ایک حالت اس دین کی ہے جو حالت صحت میں لیا گیا ہے، اور ایک حالت اس دین کی ہے جو حالت مرض میں لیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک الگ مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ شریک فی المبی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے گھر میں شریک نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعض حصے میں شریک ہوتا ہے، مثلا اس کی شرکت ایک کمرے میں یا 2 کمروں میں ہوتی ہے، کما فی منزل معین من الدار، جیسے دار کی ایک متعین منزل میں، او جدار معین منہا، یا اس کی ایک متعین دیوار میں شریک ہوتا ہے، تو پھر بھی یہ مبی میں شریک ہے، اس لیے اس کو پڑوس سے پہلے حق کے شفع ملے گا۔ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ فِي الْمَنزِلِ، یہ جار فی المنزل پر مقدم کہلائے گا کیونکہ یہ کسی نہ کسی حد تک شریک ہے اور اس کا اتصال قوی ہے، اور پڑوس بالکل شریک نہیں ہے، جو پڑوسی ہے وہ بالکل شریک نہیں ہے، اس لیے اس کا حق بعد میں ہے، چاہے وہی کمرہ بک رہا ہو یا اس حویلی کا کوئی دوسرا کمرہ بک رہا ہو، اس کا حق پڑوس پر مقدم ہوگا۔ رہائش سے متعلق 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، دار، منزل اور بیت۔
تو اب یہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ دار ایک بڑی حویلی کو کہتے ہیں. یہ جو ایک بڑا ایریا، ایک نیلی دیوار نظر آ رہی ہے، اس کو ہم دار سے تعبیر کرتے ہیں. پھر اس دار کے اندر مختلف مقامات پہ گھر بنے ہوتے ہیں. مثلا یہ ایک منزل ہے، یہ دوسری منزل ہے، یہ تیسری منزل ہے، یہ چوتھی منزل ہے، یہ پانچویں منزل ہے. تو چھوٹی عمارتیں جو اس بڑی حویلی کے اندر بنی ہوتی ہیں ان کو منزل کہتے ہیں. اور پھر ہر منزل کے اندر جو کمرے ہیں، مثلا یہاں یہ گھر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا یہ ایک کمرہ ہے، یہ اس کا ایک کمرہ ہے، نیچے والے پورشن میں اس کے الگ کمرے موجود ہیں. اب یہ 3 لفظ ہمارے ذہن میں جب ہوں گے تو اب مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا. تب یہ ایک حویلی ہے، اس حویلی کے اندر چند منزلیں. اب منزل کے کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں یا کسی کمرے کی دیوار میں ایک شخص شریک ہے. اب اس حویلی کا کوئی بھی حصہ فروخت ہوتا ہے تو یہ بعض یا دیوار میں شریک شخص حویلی اور اس کے مضافات کی منزلوں اور کمروں میں شفیع بنے گا. ہر طرح کے پڑوسیوں سے اس کا حق مقدم ہوگا. اب یہاں اس حویلی کے اندر جتنے مکانات ہیں، مثلا یہاں اس گھر کے اندر 2 شریک تھے، ایک کمرہ کسی کا تھا، یہ کمرہ کسی کا تھا. تب اس کمرے کے اندر جو آدمی رہائش پذیر ہے، اگر وہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو یہ ساتھ والے کمرے میں جس کی رہائش ہے، اس کی دیوار اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس کو پہلا حق اس پر حاصل ہوگا. لیکن اگر یہاں اس حویلی کے اندر یہ مکان بکتا ہے یا یہ والا مکان بکتا ہے، یہ مکان بکتا ہے، تو تب بھی یہاں اس حویلی میں جتنے لوگ رہائش پذیر ہیں یہ سب ایک دوسرے پر حق کے شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں. کیوں کہ یہ شریک جار کے مقابلے میں کسی نہ کسی درجے میں حویلی کے اندر ان کی زمین متصل ہے. اور دوسرا یہ کہ جو حویلی ہے بقعۃ واحدۃ، یہ زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے. اب اس کے باہر یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے، یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے، یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے، یعنی اس 4 دیواری سے باہر جو 7 مکانات ملے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے جار کا درجہ رکھتے ہیں. تو جار کا حق بعد میں ہوگا. پہلا حق اس منزل کے اندر رہنے والے، یعنی اس حویلی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ملے گا. تو اب اگر کوئی شخص یہاں حویلی کے کسی کمرے یا کسی دیوار میں شریک ہے اور یہ چیزیں حویلی کے توابع کی قبیل سے ہیں تو اس کا اشتراک پوری حویلی اور پورے دار میں ثابت ہوگا. جب وہ پورے دار میں شریک ہے تو ظاہر ہے پڑوسیوں سے ہر حال میں اس کا حق مقدم ہوگا. وَقَضَىٰ عَلَى الْجَارِ فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ، اسی طرح جار پر مقدم ہوگا وہ شخص جو بقیت الدار، گھر کے بقیہ حصے میں شریک ہے. فی اصح الروایتین عن نبی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی 2 روایتوں میں سے صحیح روایت یہی والی ہے کہ جو دیوار میں شریک ہے یا کسی ایک خاص کمرے میں شریک ہے وہ جار پر مقدم ہوگا. کیوں؟ لأن اتصالہ اقوی، اس لیے کہ اس کا اتصال زیادہ قوی ہے. والبقعۃ واحدۃ، اور حویلی تو ایک ہی جگہ ہے یا حویلی تو زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے. ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا.